بسم الله الرحمن الرحيم. جو شہادتین کے اقرار کے بعد ہماری نماز پڑھتا ہے، ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی اس کے اوپر اب ذمہ و ذمہ داری ہے۔ اس لیے تم لوگ بلا کسی وجہ کے اللہ کے ذمے اور اس کی ذمہ داری کو ضائع نہ کرو۔ ایک بار کسی مہم میں جاتے ہیں، ایک کافر دشمن کا پیچھا کیا، جب دیکھا وہ شخص کی تلوار اب اس کی گردن پہ پڑنے والی ہے تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر ہوتی ہے تو آپ نے کہا اے اسامہ، کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا ہے؟ ایسے 3 بار آپ نے فرمایا اور کہا اے اسامہ، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ لا الہ الا اللہ کو لے کر کے آئے گا تیرا کیا جواب ہوگا؟ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس اہم موضوع سے متعلق مجھے کچھ کہنے یا بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ موضوع نہایت ہی اہم اور خطرناک ہے۔ مجھ جیسا کم علم شخص اس موضوع سے متعلق گفتگو کرے یہ مناسب نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خاص مجلسوں میں تو یہ موضوع میں اپنے ساتھیوں کے سامنے چھیڑا کرتا تھا، لیکن آج اس مملکت حبیبہ سعودی عربیہ میں مجھے 20 سال سے زائد ہو گئے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں موضوعات پر ہم نے تقریر کی ہوگی، لیکن اس موضوع کو عام لوگوں کے سامنے نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ موضوع اپنی جگہ جہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہیں یہ موضوع ایک ایسی خطرناک گھاٹی ہے جس سے بچ کر کے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ موضوع اتنا باریک ہے کہ اس کی باریکیوں تک پہنچنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس سلسلے میں ایک نہیں دو نہیں بہت سے لوگوں کے قدم بھٹکے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام سے ڈائریکٹ دین کو حاصل کیا تھا، میں یہ لفظ نہیں کہتا کہ وہ صحابہ کرام کے پروردہ تھے، بلکہ صحابہ کرام سے ڈائریکٹ دین کو حاصل کیا تھا، وہ لوگ جو خالص عربی داں، خالص جن کی زبان عربی تھی، وہ لوگ
جن کی عبادت کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنی نماز کو، تم اپنی تلاوت کو ان کی نماز اور ان کے روزے، ان کی عبادت کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ جو اس قدر عبادت گزار تھے اور جو خالص عربی زبان جاننے والے تھے اور ڈائریکٹ صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، ان لوگوں کے بھی قدم بھٹک گئے، ان لوگوں کے بھی قدم پھسل گئے، اور وہ لوگ بھی ضلالت اور گمراہی کی اس وادی میں جا کر کے پڑے جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولئک شر القتل علی وجہ الارض، روئے زمین پر سب سے برے لوگ جو مقتول ہوں گے، جو قتل کیے جائیں گے، وہ لوگ ہیں۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع کس قدر خطرناک اور کس قدر اہم ہے، لیکن چونکہ اس سے پہلے یہاں پر یہ موضوع ایک بار چھیڑا جا چکا ہے، اس لیے مجھے بھی اس موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے اور اس کی کچھ وضاحت کا حکم دیا گیا، اور مجھے یہ محصور کر دیا گیا، گھیر دیا گیا کہ میں اس موضوع کو اسلام کے دو بہت بڑے داعی، اسلام کے دو بہت بڑے عالم، اسلام کے اندر دو بہت بڑے امام، شیخ الاسلام احمد ابن عبد السلام، احمد ابن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور محمد ابن شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کے تعلیمات، ان کی تالیفات اور ان کے بیان کی روشنی میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں، یعنی یہ کہ شیخ الاسلام احمد ابن عبد الحلیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کا منہج تکفیر کیا تھا، وہ کس بنیاد پر، کن وجوہات پر لوگوں کے اوپر تکفیر اور کافر ہونے اور اسلام سے نکل جانے کا فتویٰ لگاتے تھے۔ ساتھیوں، اس موضوع کو میں آپ کے سامنے کئی نقاط میں، کئی بنود کے اندر اور چند پوائنٹ میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، موضوع کے مقدمے کے طور پر ہم یہ سمجھ لیں کہ تکفیر کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ یعنی تکفیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کافر کہہ دینا، کسی کو مشرک کہہ دینا، کسی کو مذہب اسلام سے، کسی کے اوپر مذہب اسلام سے خارج ہو جانے کا فتویٰ لگا دینا، یہی چیز کیا ہے؟ تکفیر ہے۔ تو ساتھیوں، یہ چیز جہاں ایک طرف ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا ضروری ہے یہ چیز، وہی یہ چیز بڑی خطرناک بھی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اذا قال الرجل لأخیہ یا کافر فقد باء بها احدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت الیہ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو یعنی کسے؟ ایک مسلمان کو، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ یا کافر، اے کافر، تو اس گناہ کا، اس حکم میں دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہو، یہ حکم دونوں میں سے کسی کے اوپر ضرور نافذ ہوگا، کسی کے اوپر حقیقی طور پر اور کسی کے اوپر معنوی طور پر۔ یعنی اگر جسے کہا جا رہا ہے اے کافر، وہ شخص حقیقت میں کافر ہے، اسلام لے آنے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد یقیناً اس نے ایسے اعمال کا ارتکاب کیا ہے جو کفر ہیں اور وہ کافر ہو گیا ہے، تب تو ٹھیک، ورنہ یہ گناہ، یہ وبال اسی شخص کی طرف واپس آ جائے گا